بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة النساء أهل الجنة فاطمة سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. درگور دوستو، ابھی میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. سورۃ بقرہ کی چند آیات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ایمان والوں کے لیے صبر کی تلقین دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، آئے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اور آگے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور جو خدا کی راہ میں مارے گئے ان کی نسبت یہ کہنا کہ یہ مرے ہوئے ہیں، یہ مردہ ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم کس قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری سناتا ہے. اور اللہ ان کو بشارت دیتا ہے الذی اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم خدا کا مال ہیں، ہم
خدا کا مال ہے، خدا کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم الصلاۃ من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہر اور رحمت ہے اور یہی سیدھے راستے پر ہے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں بتلایا جا رہا ہے جو بھی ہماری زندگی ہے 60 سالہ 70 سالہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح سے آزمائے گا، ہر طرح سے امتحانات میں ڈالے گا۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امتحان میں ڈالا تھا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اب بعض سارے پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ امتحانات میں ڈالا ہے، آزمائشوں میں ڈالا ہے، کیونکہ دنیا ہی ایک امتحان کی جگہ ہے، دنیا امتحان کا ٹھکانہ ہے، یہ پریکشا کی جگہ ہے۔ اسی میں انسان کو اپنے امتحان دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ ہر لائن سے انسان کو اللہ کی طرف سے امتحان آئیں گے، ہر لائن سے۔ کھانے کی طرف سے اللہ بھوکا رکھ کر کے امتحان میں ڈالے گا، کھانا نہیں دے کر کے امتحان میں ڈالے گا، کھانا چھین کے اللہ امتحان میں ڈالے گا، ہر طرح سے، مال سے، بھوک سے، اولاد سے، پریوار سے، رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، اپنوں سے، غیروں سے، سبھی سے اللہ امتحان آزمائش لے گا۔ انہی میں رکھ کے اللہ امتحان لے گا۔ ایک دوست ہے، ایک دوست کی جمتی نہیں، امتحان ہے، آزمائش، اور وہ کب ختم ہوگی کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حسین، جمیل، خوبصورت اولاد عطا فرمائی تھی، اللہ نے اس کو آسمانوں پر اٹھا لیا، امتحان ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، اللہ اٹھا لیا۔ حسین خوبصورت بیوی عطا فرمائی تھی، بھرپور جوانی کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیوی کو بھی چھین لیا، امتحان ہے۔ ابھی قرآن پاک کی ہم نے تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ کی 153 سے لے کے 157 تک ابھی ہم تلاوت کی ہے، اسی کا ترجمہ۔ اناج سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا، دکان سے اللہ آزمائے گا، ہر طرح سے، ہر لائن سے اللہ کی ذات آزمائے گا۔ اور جب تک جانچ اور پڑتال نہ ہو، جب تک آزمائش نہ ہو، تب تک ایمان مکمل نہیں ہے۔ دکھوں میں ڈالے گا، پریشانیوں میں ڈالے گا، دکھ دے گا، ہر طرح سے اس کو آزمائے گا۔ اس کے بعد اس کے اندر وہ مکمل طور پر کامیاب ہو جاتا ہے، کسی سے کوئی گلہ نہیں، کسی سے کوئی شکایت نہیں، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے جھولی پھیلا کر کے اس بارگاہ مالک کائنات کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کر کے اللہ ہی کو سمجھاتا ہے، اللہ ہی کو اپنے تکلیف بتاتا ہے، اللہ کی ذات ہی کو سناتا ہے۔ اللہ کی ذات بہت خوش ہوتی ہے، غیروں کو نہ سنا، تیرے دکھ درد کر دور کرنے والے کوئی نہیں ہے، تیرے پریشانیوں کو ختم کرنے والا کوئی نہیں ہے، جو اولاد گئی ہے اس کو واپس لانے والا کوئی نہیں ہے، جو بیوی گئی ہے اس کو واپس لانے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر بندہ اس کے اوپر صبر کرے گا، اس کے اوپر بندہ صبر کرے گا، صبر کے ساتھ زندگی گزارے گا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں، کبھی ان سے دور نہیں ہوتا۔
ہر وقت میں ان کو سنبھالتا ہوں، ہر جگہ میں سنبھالتا ہوں۔ دنیا قید خانہ ہے، دنیا قید خانہ ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد آزاد زندگی ہے، آزاد۔ اگر یہاں سے ہم پار ہو جائیں، اب یہاں سے ہم نکل جائیں، دنیا سے، دنیا ہم کو چھوڑ دے یا ہم دنیا کو چھوڑ دے، اللہ کی ذات ہمیں موت کے منہ سے نکال کر کے اللہ کل میدان حشر میں کھڑے کرے گا، زندہ کرے گا۔ اللہ فرماتے اب اس کے بعد تیری کوئی زندگی نہیں، آزاد ہے، اب اس کے بعد تیری کوئی موت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے موت کو بھی موت آئے گی، موت کو بھی موت آئے گی۔ تو اس لیے ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو اور صحابیات کو، بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں اور بڑے بڑے صحابیات ہیں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھو، سیدنا عمر فاروق کی زندگی کو دیکھو، سیدنا حضرت عثمان غنی کی زندگی کو دیکھو، سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھو، سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو دیکھو، سیدنا حسن کی زندگی کو دیکھو، سیدنا امام حسین کی زندگی کو دیکھو، سیدنا جتنے صحابہ کرام ہیں ان کی زندگیوں کو ہم دیکھیں، اور ان کے بعد اولیاء کرام کی طرف ہم ذرا جھانکیں۔ خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھو، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھو، ہر طرح سے ان کو آزمایا ہے۔ ماں نے کہا تھا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، تیری بغل میں استین میں 70 اشرفیوں کو چھپا رہی ہوں، اور چھپایا ہے علم حاصل کرنے کے لیے جب نکلے، ڈاکوؤں نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑا، وہ قافلہ تھا، سارے قافلے کو پکڑے، ساروں نے جھوٹ کہا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تیرے پاس کیا ہے؟ تو عبد القادر نے کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، میری ماں نے میرے بغل میں استین میں سی کر کے رکھا ہے۔ آزمائش ہے، امتحان ہے، ماں کو چھوڑنا پڑا، گھر دار چھوڑنا پڑا، پریوار چھوڑنا پڑا، ساری چیزیں چھوڑ کر کے دین کے لیے نکلنا پڑا۔ تو ہر نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمائش آئیں، امتحانات آئے، جیسا کہ میں ابھی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی محنت سے تھکتے نہیں تھے، دین کی محنت سے تھکتے نہیں تھے۔ صحابہ کرام کو دین بتانا، لوگوں کو دین بتانا، اس سے تھکتے نہیں تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین بھی ان کا ساتھ دیا، صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تو جو مشرکین تھے، نافرمان، خدا کو جھٹلانے والے، اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں، اے نبی یہ تم کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ میری آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں، یہ بڑے ظالم ہیں۔ اللہ نے کہا ہے، جیسے کہ ابو جاہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ ابو جاہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، ہم آپ کو امین مانتے ہیں، صادق مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ لیکن کس کو جھٹلاتے ہیں؟ ابو جاہل نے کہا جو تم یہ بہکی جو باتیں کرتے ہو، یہ الٹی سیدھی جو باتیں کرتے ہو، یہ جو تم دین جو تمہارا تم لے کر کے آئے ہو، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو نہیں جھٹلاتے۔
مار کھائی، تکلیفیں جھیلے، دکھ جھیلے، مصیبتیں اٹھائی، دین کے نام پر مارے گئے، دین کے نام پر ستائے گئے، کلمے کے نام پر گھروں سے نکالے گئے، شہر سے نکالے گئے، طائف میں پتھر کھائے، جنگوں میں پتھر کھائے، مار کھائے، دکھ جھیلا، اور اتنا ہونے کے باوجود بھی رات کی تنہائی میں، رات کے اکیلے پن میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر وہ نبی اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر اللہ سے مانگتے ہیں، یا اللہ مجھ میں کوئی خامی کمی ہوئی ہوگی بتانے میں، جتانے میں، یا اللہ یہ میری امت ناسمجھ ہے، یہ میری امت ناسمجھ ہے، اس کو معاف فرما، اس امت کو معافی عطا فرما۔ طائف کے سفر کا حال دیکھو، مار کھائے، تکلیفیں جھیلی، اتنا مارا کہ جوتیاں بھی لہو میں لعاب ہے، پھر بھی کوئی شکایت نہیں، اللہ کے سامنے اپنا حال کا، اپنی کمزوری کا اللہ کی بارگاہ میں ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اگر میں چاہوں، عائشہ اگر میں چاہوں، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں گے، اتنی بڑی ہستی، جس دودھ میں انگلی ڈالے سارا قافلہ دودھ کو پیا، جس سمندر میں تھوک دے وہ سارا پانی میٹھا ہو گیا، چاند کو اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ہاتھ میں کنکریاں لیے اور مشرکین کے سامنے بتائے، بلکہ آپ کی گواہی کنکریوں نے دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کنکریوں نے گواہی دی، درختوں نے گواہی دی، جانوروں نے گواہی دی، لیکن امت کو سمجھ میں نہیں آیا، امت کو، قوم کو سمجھ میں نہیں آیا، قوم کو سمجھ میں نہیں آیا، یہ جو تو دین لے کر کے آیا ہے، یہ جو تو بھائی کی باتیں کرتا ہے، ہم اس سے بیزار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، آپ بادشاہ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہت بھی دیں گے، آپ اگر بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم بادشاہت بھی دیں گے، اگر آپ زیادہ خزانہ چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ مکے کی جس لڑکی ہو، چھوری ہو، عورت ہو، اس کی اگر آپ نکاح کی اجازت دیں ہم نکاح کرائیں گے، لیکن یوں نہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک ہے، یوں نہ کہو، یوں نہ کہو، سب کچھ ہم لٹانے کے لیے تیار ہیں، اپنا بادشاہ بنائیں گے، اپنا خلیفہ بنائیں گے، سب بنائیں گے، لیکن یوں نہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تھوڑی دکھ جھیلا ہے، 63 سالہ زندگی ہم پڑھیں، ہم سنیں، دل چھنی ہو جاتا ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سے فرمایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ پھریں گے، فاقوں میں زندگی گزاری، فاقوں میں، اور ہم یوں نہ سمجھے ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، ہمارا ایمان
اتنا کمزور ہے، ہم کہتے ہیں کہ نبی اللہ، نعوذ باللہ، نبی اللہ کو کھانا نصیب نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا تھا، یا نبی، اے نبی، اگر آپ کہیں تو ان احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا کر آپ کے پیچھے چلاؤں۔ اللہ خود فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج ہے کل موت ہے، اتنا سونا لے کر کے میں کیا کروں گا؟ ایک وقت کی روٹی دے، کھا کے شکریہ ادا کروں، تیرا شکر بجا لاؤں، مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھوں، تیری تعریف بیان کروں، اور شام میں تیرے سامنے جھولے پھیلا کر کے تجھ سے مانگوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت دعا مانگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، میری اور میرے گھرانے کی روٹی گزارے کی کر دے، گزارے کی کر دے، گزارے کی۔ دو پیٹ پر پتھر باندھتے، زندگی گزار رہے، کبھی شکایت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لخت جگر ہے سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو بیٹی ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے جوانوں کے جو سردار ہیں وہ سیدنا حسن اور حسین ہیں، عورتوں کی سردار فاطمہ ہوگی اور جوانوں کے سردار امام حسن امام حسین ہوں گے۔ معصومیت میں امام حسن کی ماں، امام حسین کی ماں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین نے خود فرمایا، فاطمہ، پانی ڈھو ڈھو کر کے کندھوں پر کٹے پڑ گئے ہیں، مونڈھوں پر، اور پانی کھینچ کھینچ کر کے ہاتھوں پر بھی کٹے پڑ گئے ہیں۔ تیرے ابا نبی ہیں، تیرے ابا نبی ہیں، رسول ہیں، مال غنیمت میں کوئی خادم ہے، کوئی خادم ہوگا، ایک خادم مانگ لینا، ایک خادم مانگ لینا خدمت کے لیے۔ فاطمہ رضی اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کے دربار میں پہنچی، بیٹھی، جا کر کوئی سوال نہیں، نہ خادم مانگا نہ مال مانگا، باپ سے شرمائی، ابا سے مانگو تو کیا مانگو، شرم کی وجہ سے واپس آئی۔ تنگی اتنی تھی کہ برداشت نہ ہو کر کے پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی کیا بات ہے؟ فاطمہ نے فرمایا، ابا، پانی کھینچ کھینچ کر ہاتھوں میں کٹے پڑے ہیں۔ فاطمہ نے فرمایا، ابا، پانی کاندھے پر ڈھو ڈھو کر کے کندھوں پر بھی کٹے پڑے ہیں، نشان ہوئے ہیں۔ ابا، اگر آپ کے پاس کوئی خادم ہے
تو مجھے پیش کر دو، وہ میری خدمت کے لیے ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے خادم کو نہیں بھیجا، کوئی چیز نہیں دی ہے، کوئی چیز نہیں دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جب سونے کے وقت میں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور سارے بدن پر ہاتھوں پر پھونک کر سارے بدن پر مل لیا کرو، تمہاری تھکاوٹ، تمہاری کمزوری دور ہو جائے گی۔ ساری زندگی بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے لیے دے بھی دیتے تو کم تھا، دے بھی دیتے تو کم تھا۔ وہ فاطمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، لخت جگر، نور نظر، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرا کلیجہ ہے۔ اللہ کے نبی جانتے تھے، اللہ کے نبی سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کا دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹی کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، فاطمہ رضی اللہ نے فرمایا ابا اندر آنے سے پہلے اپنے سر کے اوپر کی چادر پھینک دو، ابا اندر آنے سے پہلے اپنے سر کے اوپر کی چادر پھینک دو۔ چادر پھینک دی گئی، اندر تشریف لائے، بیٹی کیا بات ہے، بیٹی کیا بات ہے، چادر مانگ لی، آج چادر مانگ لی۔ فاطمہ فرماتی ابا آج تیری بیٹی کے پاس سر چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اس لیے چادر مانگی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور لکھا ہے جب بیٹی اسی وقت میں مصلی پر کھڑی ہو جاتی اور دھڑام سے گر جاتی نماز کے لیے۔ آج دیکھو ہماری عورتیں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اچھا گھر ہے، اچھا مکان ہے، اچھا کھانا ہے، اچھا پینا ہے، اچھی زندگی ہے، اچھا پیسہ ہے، لیکن نماز سے محروم ہے، نماز سے محروم ہے۔ آج کی عورتیں نماز نہیں پڑھتی، بچیوں کو نماز کی تلقین نہیں کرتی، بچیوں کو دین کی طرف دین کی تلقین نہیں کرتی آج کی ماں اور بہنیں۔ اگر دین سے ہم کو محبت نہیں ہے، نماز سے ہمیں محبت نہیں ہے، تو ہماری زندگی سے تھوڑا تھوڑا کر کے ختم ہو جائے گا، بس ایک جمعہ باقی رہے گا، وہ بھی جمعہ اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرے گا۔ دیکھو فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی، مصلی پر کھڑی ہوتی ہے، دھڑام سے گرتی ہے، پھر مصلی پر کھڑی ہوتی ہے، پھر گر جاتی ہے، پھر مصلی پر کھڑی ہوتی ہے، پھر گر جاتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال میں آ کر فرمایا بیٹی کیا بات ہے، بیٹی کیا بات ہے؟ ابا آج تیری بیٹی کا 3 دن کا فاقہ ہے، کچھ نہیں کھایا، آج تیری بیٹی کا 3 دن کا فاقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ کر کے فرمایا بیٹی مصلی تو اٹھا کے دیکھ، بیٹی مصلی تو اٹھا کے دیکھ۔ جب مصلی اٹھا کر دیکھتی ہے تو ساری زمین سونے کی بنی ہے، سونا، ساری زمین سونے کی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے فرمایا بیٹی جتنا چاہے وہ اٹھا لے، جتنا چاہے اٹھا، جتنا رکھنا ہے رکھ لے، بیٹی کل قیامت میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ 3 دن کا فاقہ گزارنے والی بیٹی نماز نہیں چھوڑتی، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، نہ صبح نہ شام نہ دوپہر، کچھ نہیں کھایا، لیکن پھر بھی مصلی پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں سب کچھ موجود ہے لیکن نماز سے خالی ہے۔ فاطمہ فرماتی ہے ابا فاقے منظور ہیں، فاقے منظور ہیں، بھوکا رہنا منظور ہے، قیامت کا حساب و کتاب منظور نہیں ہے، قیامت کا حساب و کتاب منظور نہیں ہے۔ فاطمہ نے سارے زمین جتنی سونے کی بنی تھی اس کے اوپر تھوک دیا، تھوک دیا، ابا مجھے حساب و کتاب قیامت کا منظور نہیں ہے۔ وہ فاطمہ روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا چکر لگایا کرتے تھے، بیٹی سے بہت محبت تھی، بہت محبت تھی۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف لائے، ایک کالی سی چادر تھی، کالی سی چادر جس کو محرومہ کہتے ہیں ویسی چادر تھی، کھلا کیا، اپنے سر کے اوپر کھلا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا کیا اور فرمایا فاطمہ ادھر آؤ، فاطمہ کو بلایا، اپنی چادر میں لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، علی ادھر آؤ، حضرت علی اپنے داماد کو بھی بلایا، وہ داماد بھی آئے اسی چادر میں۔ سیدنا حسن کو بلایا، حسن بھی آئے اسی چادر میں۔ سیدنا حسین کو بلایا، حسین بھی آئے اس چادر میں۔ سیدنا فاطمہ، حضرت علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، چاروں کو اپنی چادر میں جیسا چھتری ہوتی ہے ویسا چھتری کے مانند چادر بنائے، چاروں کو اپنی چادر میں لے کر کے فرمایا یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، یہ میرے اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ کیوں اللہ محبت نہیں کرتا اپنے بندوں سے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے 2 پھول ہیں، امام حسن امام حسین، جنت کے جوانوں کے یہ سردار ہیں، اور عورتوں کی سردار سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہوگی عورتوں کی سردار۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر سے لگاؤ روزانہ آج آنا جانا تھا، روزانہ چکر لگاتے، بہت پیار کرتے۔ سیدنا امام حسن کو خود کلمہ، امام حسن کو، امام حسین کو خود کلمہ سکھایا، خود نماز سکھائی، خود سورتیں سکھائی، خود قرآن مجید کو سکھایا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لوگوں تم ان سے محبت کرو، میں بھی تم سے محبت کروں گا۔ جو اپنے اہل بیت سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے اللہ کی ذات سے محبت رکھتا ہے۔ جو اہل بیت سے نفرت، بغض، کینہ، کپٹ، دشمنی، نفرت رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ کتے کا مقابلہ نہیں کرتے ہم، جانور کتے کا۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت سے بغض، کینہ، کپٹ، دشمنی، نفرت رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ اہل بیت
جب تک تیری نماز مکمل نہیں ہے، چاہے فجر پڑھ، ظہر پڑھ، عصر پڑھ، مغرب پڑھ، عشاء پڑھو، جمعہ پڑھو، عید الفطر پڑھو، عید الاضحیٰ پڑھو، چاش کی نماز پڑھو، اوابین کی نماز پڑھو، اشراق کی نماز پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو، جنازے کی نماز پڑھو، شکرانے کی نماز پڑھو، سنت پڑھو، فرض پڑھو، نفل پڑھو، کوسی بھی پڑھو، جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے، وعلی آل محمد نہیں کہیں گے، اس وقت تک تیری نماز مقبول نہیں ہے، جب تک تیری نماز قابل قبول نہیں ہے۔ نماز ہی ہمیں سکھاتی ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ علی محمد، ساری آل کی محمد پر، وعلی آل محمد، اور ان کی آل پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سلامتی نازل فرما، سلام ہے درود شریف، علی محمد وعلی آل محمد۔ جب تک ہم آل محمد پر درود شریف نہیں پڑھیں گے، ہماری نماز قابل قبولیت نہیں ہے۔ تو کہنے کا منشا یہ تھا، استعینوا بالصبر والصلاۃ انھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جو بھی تم پر آفت، مصیبت، پریشانی آتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آتی ہے، اسی کا دین ہے۔ ابھی میں نے بیان کے شروع میں ہی اس کی تفسیر ساری بتائی تھی، اور آخر میں ختم کروں گا۔ اولاد کا چھین لینا بھی ایک مصیبت، پریشانی اور آزمائش ہے۔ حسین بیوی، خوبصورت جوانی کے دور میں، وقت میں، اگر زندگی سے ہاتھ دھو کر کے اگر چلے گئی دنیا سے، یہ بھی مصیبت، پریشانی، آزمائش ہے۔ دولت کا اپنی زندگی سے تھوڑا تھوڑا کر کے سارا ختم ہو جانا، یہ بھی مصیبت، پریشانی، آزمائش ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جو بھی آسمانی مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اگر تم صبر کے ساتھ کھڑے رہو گے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اللہ کو سناؤ گے، میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی ذات ہے۔ تو کتنی بڑی مصیبت نہیں ہے خاندان اہل بیت پر، ذرا تاریخ اور اس کے اوپر تھوڑا غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کتنی بڑی آزمائش، امتحان، مصیبتیں نہیں آئیں، بڑی بڑی آزمائش، مصیبتیں آئیں۔ مرد تو مرد رہے، پیغمبر تو پیغمبر رہے، صحابہ کرام تو صحابہ کرام رہے، عورتوں پر بھی مصیبتیں آئیں، جھیلی ہیں عورتوں نے، تکلیفیں اٹھائی ہیں عورتوں نے۔ اماں عائشہ کو دیکھ لو، گڑے میں خنجر رکھ کر کے اماں عائشہ کو ڈھکیل دیا گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو ڈھکیل دیا گیا گڑے میں، سارے خنجر بدن پر چبھ گئے، کئی دن بیمار رہی، یہی حال میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ فاطمہ کے گھرانے کو لوگوں نے تھوڑی تکلیف دی، تھوڑا ستایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو تھوڑا ستایا۔ تاریخ دیکھیں، حادثے دیکھیں، ہمیں پتہ چلتا ہے واقعات میں۔ اور یہی خاندان اہل بیت پر جو سب سے بڑا ظلم ہوا، ستم ہوا، قہر ہوا، جس کو ہم کربلا کہتے ہیں، تھوڑی برداشت کی۔ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا، ان اللہ مع الصابرین، تم جو بھی آفتیں، مصیبتیں آئیں گی، تم صبر کے ساتھ کھڑے رہو، میں جنت الفردوس سے تمہارا مقام عالی شان بنا کر کے رکھوں گا۔ اس لیے ہمارے اوپر بھی جو بھی آزمائش، مصیبت، پریشانی آتی ہے، تھامے رہے، کھڑے رہے، اٹل رہے، صبر کے ساتھ اللہ کو سنائیں۔ اور پہلے کے دور تو وہ تھے نبی کریم، نبیوں کے دور میں، صحابہ کرام کے زمانے میں کسی سے شکایت نہیں کرتے تھے، اپنے حالات کی کسی سے شکایت نہیں کرتے تھے، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ سونے کی، نہ مصیبت کی، نہ پریشانی کی، کچھ نہیں۔ جو بھی آفت، مصیبت آتی، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ کو سناتے، جیسا بھی حال ہوتا 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ کو سناتے۔ میں ہی تو سننے والا ہوں، میں ہی تو جانتا ہوں سب کچھ، تو دنیا کو سکھا کے کیا، دنیا کو سنا کے کیا کرے گا؟ ادھر سنا،
تیرے رتبے کو، تیری عزت کو، تیری آبرو کو، ہاں تجھے سکون دینے والا میں ہوں۔ تو تھوڑی آزمائش امتحان آئی جو کربلا کے میدان میں، سارا فاطمہ کا گھرانہ ختم ہو گیا، 72 لوگ، امام حسن کے بیٹے، امام حسین کے بیٹے، مسلم بن عقیل اور مسلم بن عقیل کے بیٹے، 72 لوگ، کم سے کم گھرانہ بتایا ہے 72، حسن کا، حسین کا، مسلم بن عقیل کا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام، 72 لوگ کم سے کم بتائے، اس سے تو زیادہ بہت سارے ہیں۔ تھوڑی مصیبت آئی، تھوڑی امتحان آئی، امتحان کے ساتھ اٹل رہے، آزمائش میں پورا اترے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی ان کے ناموں کو روشن کیا ہے، زندہ رکھا ہے۔ ابو جہل کا حال دیکھو، ہے نام باقی؟ ظالموں کا کوئی نام نہیں رکھیں گا اللہ کل قیامت تک، کوئی نام باقی نہیں رکھے گا۔ ظلم ڈھانے والے، ظلم کرنے والوں کو اللہ ختم کر کے رکھتا ہے دنیا سے، کوئی نام باقی نہیں رہے گا۔ ابو جہل کو دیکھو، عتبہ کو دیکھو، شیبہ کو دیکھو، تھوڑا ستم ڈھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، 63 سالہ زندگی، کبھی چین سے کھانے، کبھی چین سے سونے نہیں دیا۔ شمر کو دیکھو، امام حسن، امام حسین کو قتل کیا، امام حسین کو جس نے قتل کیا ان کا حال دیکھو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ان کا حال دیکھو، عثمان غنی کو قتل کیا ان کا حال دیکھو۔ آج کسی کا نام باقی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں ان کو زندہ رکھا ہے قیامت تک کے لیے۔ اور اسی کی آیتوں میں، سورہ بقرہ کی نیچے آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں، حدیث میں اللہ فرماتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، ان قیامت تک زندہ رہیں گے۔ مردہ نہ کہو، جو میری راہ میں مارا جائے، جو میری راہ میں قتل ہو جائے تو یہ زندہ ہے، ان کو مردہ نہ کہو۔ آج بھی اللہ نے ان کی قبروں میں ان کو زندہ رکھا ہے۔ زندہ رکھنے کا منشا یہ ہے کہ ان کے حالات کو، ان کے کردار کو، ان کی زندگیوں کو لوگ بیان کریں گے، پڑھیں گے، ایک دوسرے کو سنائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں مرتا ہے، شہید ہوتا ہے، قبر کی مٹی اس کو نہیں کھاتی، قبر کی مٹی اس کو نہیں کھاتی۔ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں آج قبروں سے نکل رہے، جیسا دفن کیا تھا ویسے ہی قبر میں، ویسے ہی چہرہ، ویسے ہی کفن تک بھی میلا نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، تمام امت محمدیہ کو بڑی بڑی آزمائش مصیبتوں سے بچائے۔ ہم امتحان کے قابل نہیں، ہم عام لوگ کیا امتحان دیں؟ پرچہ میرا خالی ہے، میں کیا امتحان دوں؟ نہ میری نماز درست ہے، روزہ درست ہے، نہ میرا زکوٰۃ صحیح ہے، نہ میرا حج صحیح ہے، نہ میری قربانی صحیح ہے، ہاں میرا پرچہ بالکل خالی ہے، میں امتحان کیا دوں؟ ہم امتحان کے قابل نہیں، ہم آزمائش کے قابل نہیں، ہم مصیبتوں کے قابل نہیں، ہم دکھوں کے قابل نہیں۔ اللہ تو ہمیں موت تک سنبھالے رکھ، بس اتنی اللہ سے دعا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔